دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے نبی بھی گزرے ہیں جو 100 سال مردہ رہنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے۔ یہ کیا واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ ایک ایسا اہل ایمان اور معجزانہ واقعہ جو ہر مسلمان کو اپنے ایمان کے لیے سننا چاہیے۔ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر نبی تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا رشتہ حضرت ہارون علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی تھی۔ وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے۔ پھر اسے اٹھایا اور پوچھا، بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا تم پر 100 سال اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو، یہ خراب تو نہیں ہوئے، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیاں اس بنجر پر کس طرح گوشت پوست کرتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس شخص کا ذکر ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام بابل میں بخت نصر کی قید سے نجات ملی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب تم واپس بیت المقدس جاؤ، ہم اس کو دوبارہ آباد کریں گے اور ایک خوبصورت اور پر رونق شہر بنائیں گے۔ چنانچہ وہ جب وہاں پہنچا اور شہر کو تباہ و برباد اور کھنڈر پایا تو حیرت اور تعجب کے ساتھ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، اس مردہ بستی کو کیسے زندگی ملے گی؟ اللہ جل شانہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس کے بعد ان کی موت کی نیند کا واقعہ پیش آیا۔ پھر جب وہ دوبارہ زندہ کیے گئے تو بیت المقدس ایک آباد اور پر رونق شہر تھا۔ پیارے دوستوں، اس معجزانہ واقعے کا ذکر آج ہم اس ویڈیو میں شائع کرنے والے ہیں، لہذا آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اسلام سے جڑی معلومات اور اسلام پر ہونے والے واقعات اس چینل پہ بر وقت ملتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہونے کے بعد شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ اس وقت نہ تو کسی نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے کسی کو پہچانا، ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی اور اپائج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں ہی حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا ذکر کیا، ان کو تو 100 برس ہو گئے ہیں، وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا کہنے لگی سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے با کمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ ہی یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر
پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محل میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا۔ آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہ مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا، میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو کہ چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیں۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا اور تورات کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات صحیح پڑھی یا نہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا، میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کی انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر تورات کی جلد نکال لی تو وہ حرف بحرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر یہی ہے اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمع ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اسلامک معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور جو اس اسلامک معلومات سے پہلے ہی واقف ہیں دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانا بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ Yeah.